बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम। नाज़रीन, आज सिंध में एक बगावत हुई है और वो बगावत पुलिस की जानिब से की गई है। पुलिस के महकमे की जानिब से आईजी समेत एडिशनल आईजी और डीआईजीज़ ने जो है छुट्टी पर जाने का ऐलान किया है। आज आईजी सिंध अपने जो ऑफिस में भी नहीं आए, लेकिन ये सारी वजूहात इनकी क्या हैं कि छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं, इस बगावत की वजह क्या है, इन तमाम महरक़ात को हम जो है जानने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे क्या क्या महरक़ात हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि जो बिलावल भुट्टो और आज सीएम सिंध ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर आर्मी चीफ़ के नोटिस से आर्मी चीफ़ की बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात, और फिर इसके बाद की बनने वाली सूरत हाल और हो क्या रहा है और इसकी वजह क्या है। मरीम नवाज़ क्यों ट्वीट पर ट्वीट्स कर रही हैं, नवाज़ शरीफ ने भी ट्वीट किया है, और उसके बाद कुछ हामी एंकर्स क्या क्या अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर हम इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज होता है। शदीद एहतजाज के बाद उन्होंने मज़ार कायद की बेहुरमती की, वहाँ पर सियासी नारे लगाए, और ये ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान का कि वहाँ पर आप जाकर नारे नहीं लगा सकते। और एक सीधा सादा बिल्कुल साफ़ सुथरा केस था जो आराम से दर्ज होना चाहिए था, लेकिन जो है सिंध पुलिस ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक अलाइंस में है और वो तमाम जमातें ये जो अपोजिशन की हैं एक साथ हैं, तो उन्होंने किसी भी किस्म के एफआईआर काटने से इनकार किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो थाना ब्रिगेड के बाहर जो कराची में है वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने एक एहतजाज किया, और एहतजाज एक किस्म का एक कानूनी हक भी है, और उसके बाद सही जगह पर एहतजाज हो रहा था। लेकिन जब एफआईआर नहीं काटी गई, फिर सुबह आपने देखा कि 6 बजे के करीब जो है वो एफआईआर काटी गई, कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार कर लिया गया। मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया, कहा कि जी ये तो हमारा घर का ताला तोड़कर, होटल का ताला तोड़कर ये अंदर आ गए हैं, इन्होंने उठाकर ले गए हैं। लेकिन उसके अंदर भी शदीद तज़ादात नज़र आए। मरीम ने ट्वीट में कहा कि इन्होंने ताला तोड़ा, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैप्टन सफदर जो है वो बाहर गया तो पुलिस खड़ी थी, तो उन्होंने उसे कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहा था, तो कपड़े पहने तो मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर वो ताला तोड़कर अंदर आ गए। मतलब बहुत सी जगहों पर झूठ जो है वो चलता रहा। फिर क्या हुआ कि जब कैप्टन सफदर गिरफ़्तार हो गए, अदालत में गए, अदालत में फ़ैसला आने से पहले मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस कर दिया कि उनकी ज़मानत हो जाएगी, और वो ज़मानत हो गई। उसके बाद कैप्टन सफदर और ये तमाम लोग कराची से लाहौर आ गए, और फिर जो है एक जो ऑडियो वायरल हुई वो थी मोहम्मद ज़ुबैर की ऑडियो वायरल होने से पहले हामिद मीर ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जो आईजी सिंध हैं उनको अगवा कर लिया गया है और उन्हें रेंजर्स ने अगवा किया है। और उसके बाद जो है एक मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा कि जी आप मुझसे क्यों पूछते हैं, हामिद मीर से पूछो, हामिद मीर ने ये कहा है। लेकिन हामिद मीर की जो ट्वीट्स थी उसमें उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर को कोट किया था कि उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। तो मोहम्मद ज़ुबैर ने पहले इससे लाइल्मी का इज़हार किया, कहा कि मुझे नहीं पता, आप हामिद मीर साहब से पूछें। फिर एक ऑडियो वायरल हुई और वो बहुत देखते देखते तमाम जगहों पर फैल गई। उसमें अब मोहम्मद ज़ुबैर ख़ुद ये इकरार कर रहे थे कि आईजी सिंध को अगवा किया गया है और उनको किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया, उन पर दबाव डाला गया कि ये मुकदमा जो कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा है इसको दर्ज किया जाए, और वो फिर मुकदमा जो है वो इस प्रेशर के बायस दर्ज हुआ है। इसके बाद वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो तमाम लोग जो हैं वो किसी भी किस्म का बयान देने से गुरेज रहे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वज़ीर आला सिंध एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि एक तो उन्होंने पहले इकरार नहीं किया किसी बात का कि आईजी सिंध को अगवा किया गया है, लेकिन वो बार बार एक अज़ुमैनी अल्फाज में ये कहते रहे कि ये बड़ा शर्मनाक वाक़या है, कुछ हुआ है। और लेकिन वो जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि आईजी सिंध को वाकई अगवा किया गया। उन्होंने अपने मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं बोला। और कराची के जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ चैनल्स में, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वहाँ पर काम करने वाले, उनकी ट्वीट्स भी सामने आई हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम ये कंफर्म करने को तैयार हैं कि आईजी सिंध को अगवा नहीं किया गया, और इस बात पर हम कायम हैं। और सीएम सिंध ने भी जो है इस बात की तस्दीक की हुई है, और वो आज भी किसी भी किस्म का जो है वो इस चीज़ को इकरार करने पे इकरार नहीं कर रहे थे कि आईजी सिंध को अगवा किया। हाँ, उन्होंने इंक्वायरी के लिए जो है कमेटी तश्कील दे दी गई तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए। लेकिन
اس سارے جب صورتحال ہوئی، جب ہم سب لوگوں نے ٹویٹس کیے اور جو دوستوں نے ویڈیوز کی، اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو ہے، انہوں نے کہا کہ اب تو معاملہ جو ہے وہ ابھی تک بھی نہیں سنبھلا، اور کیونکہ ابھی تک جو ہم چاہتے تھے وہ ہوا نہیں ہے، تو بلاول بھٹو نے آتے ہی کہا کہ آرمی چیف سے میں جو ہے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ کے اغوا کا نوٹس لیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ رات کو 2 بجے جو ہے آئی جی کو اغوا کیا گیا اور نامعلوم مقام پر لے گیا اور رینجر نے یہ جو ہے انہیں اغوا کیا ہے۔ انہوں نے آرمی چیف سے استدعا کی، آرمی چیف سے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب سے، تو اس کے بعد جو ہے آرمی چیف نے یہ سارا نوٹس لیا۔ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر کراچی اس تمام معاملے کی تحقیقات کریں گے اور وہ بھی جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ سامنے لائیں، جو بھی معاملات ہیں وہ کور کمانڈر کے اب سپرد کر دی گئے ہیں۔ آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے، آئی ایس پی آر نے یہ پیغام جاری کیا ہے، یہ میڈیا کو انہوں نے ایک میسیج بھیجا، جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں۔ اس کے بعد آرمی چیف نے بلاول بھٹو کو فون بھی کیا اور بلاول بھٹو نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے اس کا نوٹس لیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر تمام یہ معاملات ہیں یہ سامنے آئے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو پہلے جب ہم کل کہہ رہے تھے کہ شاید یہ جو ہے وہ ڈرامہ لگ رہا تھا کہ مریم نواز کو جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے خود جو ہے ٹریپ کرنے کے لیے، اور یہ کیپٹن صفدر کو جو ہے وہ بھی ٹریپ کرنے کے لیے، پی ٹی ایم میں تھوڑی سی دراڑ ڈالنے کے لیے یہ خود ایک ڈرامہ چلایا تھا۔ انہوں نے جو ہے ایک بندہ جو ہے گرفتار کر لیا کیپٹن صفدر، اس کے بعد جو ہے یہ سارا مدعا ڈالنے لگ گئے وہ رینجر پر، اور آئی جی جو ہے اپنے آپ کو ملوث نہیں سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ جو سی ایم سندھ تھے وہ مریم نواز کو فون کال کر کے کہہ چکے تھے کہ مجھے تو اس واقعے کا علم ہی نہیں، مجھے تو علم ہوا 7:30 بجے جب یہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جب ہو گیا، جب میڈیا کے پریشر آنے لگ گیا، سارا کچھ بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگا، تو پھر آخرکار ان اداروں کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب کس پہ مدعا ڈالا جائے، ادھر سے باتیں پھیل رہی تھیں، تو آج یقینی طور پر ایک جو ہے میٹنگ ہوئی جس میں آئی جی کو بھی اعتماد میں لیا گیا، سی ایم سندھ نے بھی بلاول نے، اور کہا گیا کہ آپ لوگ لیو پر چلے جائیں تاکہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنا لی جائے۔ اور ان کا صوبہ ہے، انہوں نے دیکھے کتنی کمال مہارت سے ایک سارے معاملے کو ڈائیورٹ کر دیا اور پورے جو چیزیں ہیں وہ اداروں پر لے آئے، لیکن ادارے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک نوٹس لیا ہے، وہ کور کمانڈر جو ہیں اس کی تحقیقات کریں گے، لیکن اس میں آرمی چیف کو اور فیض حمید کو ملوث کیا جا رہا تھا۔ اس سے یہ اب تاثر ظاہر ہو گیا کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں، یہ کسی کا انفرادی جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے، اور وہ کور کمانڈر جو ہیں وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب بھی اس میں ملوث ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے گورنر سندھ کو طلب کر لیا ہے، اور وہ صبح یعنی کہ جب ابھی ویڈیو سن رہے ہوں گے اس وقت بھی ان سے ملاقات شاید کر رہے ہوں، تو وہ ملاقات کریں گے، اس سارے معاملے پر ڈسکس ہوگی۔ لیکن اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ان سے ایک جو جسے ہم اپنی جو ٹی وی چینلز میں جو زبان ہماری بھنڈ کہتے ہیں، ان سے بھنڈ ایسا ہوا کہ اب اس کے اوپر قابو پانے کے لیے انہوں نے جو ہے پولیس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا اور تمام لوگوں سے لیو پر جانے کا کہہ دیا، اور یہ سارے ادارے ان کے اپنے آپ کو پتہ ہے کہ پولیس بھی ان کے اپنے ماتحت ہوتی ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایک پورا جو جھکاؤ ہے وہ اداروں کی طرف کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز بھی ٹویٹ کر کے جو ہے بڑے بڑے ٹویٹس کر رہی ہیں اور وہ شاباش دے رہی ہیں سندھ پولیس کو، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سول سپرمیسی کی بڑی مثال قائم کی ہے۔ پھر ان کے حامی اینکرز نے بتا دیا کہ یہ جی گو باجوہ گو کے نعرے لگوانے شروع کر دیے کہ یہ تو دیکھیں پولیس کھڑی ہو گئی ہے، یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، بغاوت ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن ان سارے معاملات کے بعد ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی گیم شامل ہے، جو یا تو پیپلز پارٹی سے غلطی ہوئی ہے، جس کی تلافی کرنے کے لیے اب وہ سارا معاملہ جو ہے ڈال رہے ہیں اداروں پر، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو جو ہے کس طرح سے جسٹیفائی کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی میں اس لیے وجہ کہہ رہا ہوں کہ جو عدالت میں گیا ہے سندھ پروسیکیوٹر جو ہے وہ سندھ کا جو نمائندہ تھا، جو وکیل تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، ان کی بیل کی، ضمانت کی کل۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ سندھ پولیس نے بھی یہ بیان دیا کہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ جب سب یہ سارے معاملات آ گئے، سندھ گورنمنٹ کا جو بیان سامنے آ گیا کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہوئی ہے، گرفتاری بھی سی ایم سندھ بھی ماننے کو تیار ہیں، اب کوئی بندہ یہ بات نہیں کرنے کو تیار کہ جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں صفدر اعوان نے یہ غلط لگائے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے غلط ہی لگائے ہیں اور ان کو گرفتار بھی صحیح طریقے سے کیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ گرفتاری کیوں کی گئی، اب یہ سارا آئی جی پہ ڈال دیا گیا ہے اور اچانک نیا مدعا کھڑا کر دیا گیا ہے، اور یہ ریاست کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس وقت کراچی جو ہے وہ مین ٹارگٹ کلنگ کے نشانے پر ہے۔ ٹارگٹ کلر جو ہیں وہ آپ کو پتہ شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں، ان سے جو ہے
شہر میں ٹارگٹ کلنگ کی جو واردات ہیں وہ تو ان سے ختم نہیں ہو پا رہی، لیکن اب پولیس نے یہ بڑا اقدام کر دیا ہے اور آرمی چیف اب خود اس میں انوالوڈ ہوئے ہیں، عمران خان صاحب بھی انوالوڈ ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہانی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، آپ کو تمام باتیں بہت جلد نظر آ جائیں گی اور بہت جلد جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی بیک فٹ پر ہے اور وہ سارا مدعا آرمی پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے FIR کی، پھر عدالت نے چھٹی ان کو دے دی اور وہ رہا ہو گئے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پہ جو دباؤ تھا، یہ سارا معاملہ تھا، اس کو کر کے کسی طرح سے جسٹیفائی کیا جائے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور اپنی دیگر پارٹیوں کے حوالے سے کہ جو ہے ہم پہ ادارے جو ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں تو ہم کام نہیں کر پا رہے اور اپنے صوبیت کا جو ہے وہ راگ الاپیں گے، تاکہ یہ لوگوں میں تاثر دیا جائے کہ ہم تو بے قصور ہیں، لیکن جو قصوروار ہیں وہ ادارے ہیں۔ بہرحال ابھی جو ہے معاملات بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو ہم آنے والے جو بھی اپڈیٹس ہیں اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔